پیغام لا الہ سنا یا رسول نے، پیغام لا الہ سنا یا رسول نے، وحدان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بیٹھے ہیں تو مجمع آ جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، صدق اللہ العظیم۔ وعن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان الامر كله له خیر ان اصابته سراء فشکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء فصبر فکان خیرا له، رواہ مسلم۔ جو جلسے کا اشتہار ہے بلا تمہید میں گفتگو شروع کر دے رہا ہوں، تو اس سے مجھے مغالطہ ہوا کہ شاید ایک ایسی کوئی مجلس سجائی گئی ہے جس میں اس پر تقریر کرنی ہے کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے زیادہ سے زیادہ رقم مسجد کے فنڈ میں جمع کریں۔ سنگ بنیاد سے کچھ اسی طرح کا مفہوم مترشح ہوتا ہے، میں نے جو سمجھا، لیکن وہاں آ کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ معلوم یہ ہوا کہ سارا انتظام پہلے سے ہو چکا ہے۔ یہ بہرحال ایک مجلس ہی ہے، جلسہ ہی ہے، اور عام جلسوں کی طرح سے جیسے بات ہوتی ہے ویسے ہی بات کرنی ہے اور چلا جانا ہے۔ کرسیاں چغلی کھا رہی ہیں ہمارے جو احباب ہیں اس گاؤں کے باشی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین پٹھان کبئی میں رہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، ان میں سے جو غیر مشغول لوگ ہیں، خالی لوگ جن کو کہا جاتا ہے، ان سے اس سے پہلے بھی کئی بار گزارش کی گئی ہوگی، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات کم سے کم آواز کی رینج تک ہیں، جہاں تک یہ مائک آپ کو بلا رہا ہے وہاں تک جو کان موجود ہے، ان کانوں والے جسموں سے میری گزارش ہے کہ وہ آ جائیں یہاں، اور اب نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ کم سے کم اب تو آنا ہی پڑے گا۔ اب تو بے مطلب کی بات نہیں، مطلب کی بات ہی یہی ہے کہ اب آپ کو اگر بیٹھنے کے لیے زمین مل رہی ہے کہیں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ یہ تو ہماری حماقت ہے، غفلت ہے، نادانی ہے اور ناعاقبت اندیشی ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر بیٹھتے ہیں جہاں پر بیٹھنے سے ہمارا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا، جہاں پر بیٹھنا اب صرف باقی رہ گیا ہے، کم سے کم جیسے مسجد میں بیٹھنا، مدرسے میں بیٹھنا، علماء کرام کے پاس بیٹھنا، جی ذکر و اذکار کی مجلسوں میں بیٹھنا، اور اس طریقے کا جو موقع آئے دینی انجمنیں، دینی جلسے، حفلات، اس کے اندر بیٹھنا، ان بیٹھنوں میں ہماری جو شمولیت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ بیٹھتے کہاں ہیں؟ کھانے کا ٹیبل اگر لگا ہوا ہے شادیات کے اندر، تقریبات کے اندر، تو اس میں بہت پہلے سے جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ اور ایک اور تماشا بھی ہے، بچی کا نکاح ہوتا ہے تو بارات آ رہی ہوتی ہے اور بیچارے بیٹی والے پتہ نہیں ڈر کر کے یا کیا، خدا جانے سے تو ڈرے ہی رہتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، اور بلاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو یا جن کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے انتظار کرتے رہتے ہیں، دیگیں پک کر ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور بارات آتے رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز سے کچھ پہلے یا عصر کی نماز کے کچھ بعد، اور کارڈ پہ لکھا رہتا ہے کہ 1 بجے آمد بارات اور طعام بعد نکاح،
1 بجے آمد بارات وہ 4 بجے ہو جاتا ہے اور وہاں پر بیچارے بیٹھ کر کے چپ چاپ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے جو معدے کی گڑگڑاہٹ ہے وہ وہاں اندر گالی دے رہی ہوتی ہے اور یہ یہاں انتظامیہ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. بتائیے تو کوئی طریقہ ہے کر کے منہ بند کر کر کے اندر اندر بے زبان گالیاں چلتی رہتی ہے. ان مجلسوں کو ہم آباد کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کرتے یہ ہیں کہ اگر پیسہ تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمینات کو فروخت کر کے زمینوں کو بیچ کر کے یہ بھی ایک پیسہ اگاہی کی بظاہر شیخ چلی والی شکل نظر آتی ہے. اور ہمارے بھائی کرتے کیا ہیں, میں تھوڑا سا تلخ بولنے کے لیے بدنام ہوں کہ زمینوں کو بیچ کر کے مکانات کی تعداد بڑھاتے ہیں. یہ بھی ایک کام کرتے ہیں اور زمینوں کو بیچ کر کے بن بلائے مہمان انچاہے مہمانوں کے لیے حیدرآباد سے کلکتہ سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے طباخ کو بلایا جاتا ہے, باورچی کو بلایا جاتا ہے. یہ کام آپ کر رہے ہیں اور یہاں بہو بیٹیوں کی عزت و عصمت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے سر سے عفت و پاکدامنی کی چادروں کو نوچ کر پھینک دینے کی پارلیمنٹ کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں اور ان کے گرگے آپ کے بچوں کو تعلیم سے دور رکھنے کے لیے قدم قدم پر بارود کے ڈھیر بچھا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ دعوتوں کے اندر دیگے اڑا رہے ہیں اور اپنی شان و شوکت کا جھوٹا اظہار کرنے کے لیے مہمانوں کی انچاہے مہمانوں کی جن کا آپ کے لیے اندر سے دل نہیں ہوتا انہیں بلانے کا, لیکن لوگوں کے لان تان سے بچنے کے لیے یہ لوگ کیا کہے گا فلاں بابو چلا بابو کے بیٹے کی شادی ہے, اگر مہمانوں کی فہرست لمبی نہیں ہوگی, اگر مینو کارڈ لمبا نہیں ہوگا, کھانے کی اگر فہرست لمبی نہیں ہوگی, آپ اس کی سجاوٹ میں دکھاوٹ میں بناوٹ میں لگے ہوئے ہیں اور آپ نے دنیا کو تو ٹھکرا ہی دیا کیونکہ دنیا نے آپ کو جوتوں کی نوک پر رکھا ہوا ہے. عاقبت تو آپ نے ہزاروں سال پہلے ہی برباد کر لی ہے. تو ہمارا جو کام ہے میرے بھائی وہ کام کرنے کا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے دھمکی دی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے ایمان والو ایسے لوگوں کی طرح ہرگز مت ہو جانا جنہوں نے اپنے ذات کو اور اپنے آپ کو بھلا دیا. پھر کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلوا دیا اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آپ بھی چلے جائیں گے میرے بھائی, میری بات بری لگے گی آپ کو. آپ نے اپنے بچوں کو نہ اعلیٰ تعلیم دلانے کا انتظام کیا اور نہ دنیا کے اندر اس کو کسی قابل بنا کر کے چھوڑا. آپ آئے اپنی مونچھ پر تاؤ دیتے ہوئے اور بہترین کھانا کھاتے کھلاتے ہوئے اور 10 جگہ چرچوں کی لالچ میں کہ ہوٹل میں چرچا ہوگا, چوپال میں چرچا ہوگا اور دوستوں اور یاروں میں چرچا ہوگا, فلاں بابو بڑے اچھے تھے چلے گئے اور آپ کے بچے بعد میں بہادر شاہ ظفر اور مغلوں کی نسلوں کی طرح سے کلکتہ اور برما کی گلیوں کے اندر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کیا ہم کو اس سے فرق نہیں پڑتا جب چچینیا کی زمین کو لالہ زار کیا گیا ہماری روحیں اس وقت بھی کانپی تھی, جب بوسینیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی ہماری روحیں اس وقت بھی کانپی تھی, اور آزاد ہندوستان کے اندر جب ہندوستان میں ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور آزاد ہندوستان میں جہاں کی فوجوں کی تعداد دنیا کی تیسری سب سے بڑی فوج ہے, جو ایٹمی ہتھیار رکھنے کا سب سے بڑا ذخیرہ رکھنے کا ورلڈ ریکارڈ جس نے قائم کیا ہے اور جس نے چاند پر تیسرے یان کو بھیجنے والا جس نے دیش ہونے کا عہدہ پراپت کیا ہے, وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے اور فسادات جب بھی ہوئے ہیں, دنگے جب بھی ہوئے ہیں تو ہمارے ایمان والے بھائی اور ہمارے جو اپنے لوگ ہیں, اپنے کعبہ اور قبلہ والے ہیں, ان کو نشانہ بنایا گیا میرے بھائی ہمارے لیے جگانے کے لیے اور ہمیں کہنے کہانے کے لیے, سننے سنانے کے لیے. ایک آفر آیا ہے کچھ اور بات سمجھ لیجیے گا. سننے سنانے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, بڑی تحریریں ہیں, بہت تقریریں ہیں, اور سب سے اچھی تقریر, سب سے اچھی موعظت, سب سے اچھی نصیحت اور سب سے اچھی آئیڈیالوجی کی کتاب تو ہمارے پاس وہ کتاب ہدایت ہے جس کے بارے میں اللہ نے اس کے نتیجے کو اتنا عام کر دیا کہ کہا کہ ھدی للناس. کوئی اکیلا طور پر اس کی پراپرٹی اس کی ہے یہ ایسا دعویٰ کرنے والا اللہ نے چھوڑا ہی نہیں. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی حد بندی کی, لا ریب فیہ کے بعد کہا ھدی للمتقین. یہ قریب لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سب سے مکھن طبقے کو ٹارگٹ کیا اور اس کا اعلان
کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن تقوی شعار لوگوں کہ جن کا دل نرم ہوتا ہے اس زمین پر آبادی کی زیادہ گنجائش ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ لیکن آگے چل کر کے جہاں پر یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جہاں پر قرآن کا لفظ آیا ہے، کتاب کا لفظ نہیں آیا ہے، جہاں پر لفظ خاص آیا ہے جو نام ہے قرآن کا، اس قرآن کے ساتھ جہاں پر آیا ہے، وہاں پر جو نصیحت حاصل کرنے والوں کی ٹولی ہے، ٹیم ہے، تو اس میں کوئی کعبہ اور قبلہ والے کو، تقوی شعار لوگوں کو، ایمان والے کو، جنت و جہنم پر یقین رکھنے والے کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا اعلان کیا ہے کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن ہے اور یہ فرقان بھی ہے اپنے نتیجے کے اعتبار سے، اور ہدایت پانے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے میرے بھائی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کر لیا جائے، مجلس نکاح کو ہی لے لیجئے اگر، تو بیچارہ قاضی نکاح آ کر کے ابھی رجسٹری کارڈ پر، رجسٹر پر وہ لکھ رہا ہوتا ہے، ہاں جی بولیے، لڑکے کا نام محمد گلاب، یہ کیا ہے بھائی جی؟ محمد گلاب، محمد سینو، اچھا جی یہی نام ہے، ہاں یہی نام ہے، محمد راجہ، چلو ٹھیک ہے، یہ تو برداشت کرتے آ رہے، کر لیا۔ ابھی امام صاحب نام لکھ رہے ہیں، لڑکا کا نام، لڑکی کا نام، گواہ، اور مہر کتنی ہوگی یہ لکھا جا رہا ہے، اور جن باراتیوں کو آپ مہنگی کاروں میں بٹھا کر کے لے کر آئے ہیں، اور جن کی داڑھیاں اور پیر پکڑے ہیں آپ نے بظاہر کہ بوا تو نہ چلو، ہمارے بیٹا کا بیاہ ہے، کیسے نہ جائیے گا، 75 مرتبہ فون کیا ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ آئیے اور 9 عروس جوڑے کو دعاؤں سے نوازیے۔ اس قوم کی سوچ کی سطحیت میں بیان کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو گالی دے رہا ہوں کہ میں کتنا گر چکا ہوں کہ کارڈ پر لکھا ہوا ہے کہ آئیے ہماری مجلس کے شریک بنیے اور ہماری بیٹی یا ہمارے بیٹے کو آپ آ کر کے دعا دیجئے، اس 9 عروس جوڑے کی زندگی کی سلامتی کی دعا مانگیے، اور آپ آتے ہیں اور آ کر کے دیگیں اور پلیٹیں دیکھتے ہیں۔ سب کا یہ معاملہ ہے، اور اس طرح سے بدتمیزی اور طوفان برپا ہوتا ہے بدتمیزی کا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں قوم کا مقدر دیا گیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو اونچی تہذیب کے علم بردار ہیں، یہ وہی ہیں جو سپاہان رسالت ہے، یہ وہی ہیں جو داعیان اسلام ہے، یہ وہی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کا تمغہ دیا تھا، امم سابقہ پر جس کو فضیلت و برتری حاصل ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قائدین انسانیت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سعادت الناس ہے، قادت الناس ہے، امام الناس ہے، پیشوائے انسانیت ہے یہ۔ اور یہ پیشوائے انسانیت کا حال یہ ہے کہ ابھی خطبہ نکاح امام پڑھ رہا ہے، قاضی پڑھ رہا ہے، مولوی پڑھ رہا ہے، اور اگر بیٹی والوں نے انتظام کی غرض سے سہولت کے لیے اگر پہلے سے ٹیبل کرسیاں بچھا دی اور اگر غلطی سے اس پر دسترخوان بچھا دیا، کون جاتا ہے مجلس میں شامل رہنے کے آخر تک کے انتظار میں؟ بس ہو گئی تھی شمولیت، اور کتنے لوگ تو بیٹھتے ہی ایسی جگہ پر ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے ڈر نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ جب جاتے ہیں ہم تو اپنی تہذیب بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں یہاں۔ ابھی اس نے چلانا ہوتا ہے، وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب کھانا لگانے تو دیجئے، نہیں جی ہم تو آج ڈیم بن کر کے آئے ہیں، ہم کیوں رک جائیں گے تمہارے کہنے سے، اور بیچارہ امام وہاں اس کے بعد بس دعا ہو رہی، دعا، ہاں یہ تو وہی ہے، سو رہا ہے آدمی، واہ 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 واہ، کیا ہوا؟ اب وہ اٹھا آنکھتا ہوا، کہا کہ کیوں واہ واہ کر رہے ہو بھائی؟ کہا کہ غزل پڑھی گئی، اچھا غزل ہے، واہ واہ غزل ہے تو مزہ آ گیا، وہی والا حال ہے، بیٹھ کر کے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، اب کسی نے کہہ دیا دور سے کہ ہو دعا ہو رہی، دعا کہ ہاں اچھا یہ ہے، یہ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مسجد ابھی بن رہی ہے، پتہ نہیں نئی ہے یا پرانی ہے مجھے نہیں پتا، جو اس کو اثر نو تعمیر کیا جا رہا ہے، اثر نو، سبحان اللہ، ایک مسجد کا اور اضافہ ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، مسجدیں بننی چاہیے، زیادہ دوری ہو تو تھوڑی تکلیف اور دقت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے میرے بھائی کہ مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد کی آبادی کی بھی فکر کرنی چاہیے، مسجد کی آبادی کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جن جن مسجدوں پر دعوے ہو رہے ہیں ہمارے برادران وطن کے، 3300 مسجدوں کی فہرست ہے ان کے پاس، 3300 مسجدیں، جس میں سے بہت ساری مسجدوں کو انہوں نے اپنے دعوے میں لے لیا ہے، 3000 سے زائد مسجد ہے۔ اور ابھی شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ قطب مینار جہاں پر ہے واقع،
اس میں بھی ایک مسجد ہے، اس پر بھی درخواستیں آ چکی ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین آپ کے صدقے میں بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام اور اس کی لہلہاتی کھیتیاں اور اس کو جو گلے گلزار بنایا ہے وہ آپ کے ایمان کے صدقے میں بنایا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بہت زیادہ فیسلٹی اور بہت زیادہ میسرات آپ کو نہیں دیے ہیں، اللہ نے تنگیوں میں رکھا ہے، کیونکہ یہ دنیا کسی اور کو بھوگنے کے لیے ہے، آپ کے بھوگنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین میں یہ ہے کہ جعلت لی الارض مساجدہ، اللہ کے حبیب نے کہا کہ پوری کی پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ لیکن جو مسجد بن جاتی ہے، ہماری آبادی میں جس حصے کو مسجد قرار دیا جاتا ہے، اس مسجد میں فجر کی نماز میں ٹھنڈی کے موسم میں ایک آدمی ہوتا ہے۔ یہ المیہ ہے، بڑی بڑی آبادیاں ہیں، بڑی بڑی آبادیاں ہیں۔ اب تو ہم اپنے ان علماء سے اب ایک چیز کا مطالبہ کرنے والے ہیں کہ اب آپ بہت سنتے آ رہے ہیں کہ بھوپال کے مولوی صاحب سب نے فیصلہ کیا ہے کہ جس میں ڈی جے بجے گا اس میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ کو ایک اور کام کرنا ہے، میں اب ورغلاؤں گا ان کو۔ میں اب ان سے یہ کہوں گا کہ اب جو امام ہیں خاص طور سے اور جو لوگ متبوع ہیں، ہمارے پیر طریقت شیخ محمود الحسن صاحب مدظل اللہ العالی یہاں پر تشریف فرما ہے، ان جیسے جو لوگ ہیں اب ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ ہماری داڑھیوں کی سلامتی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ امام باشرہ ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ امام مکمل طریقے سے دین پر چلنے والا ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ اس کے چہرے پر داڑھی اور سر پر دستار اور ٹوپی رہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ آپ بھی اپنے چہروں پر داڑھیوں سے اپنے چہروں کو سجائیں اور اپنے سروں پر دستار لگائیں، ورنہ ہم اب اس طرح لے کر گھومیں گے اور جہاں لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم تیار ہیں، اب انشاءاللہ اب ہم مزید خوبصورت بننے کے لیے اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بگاڑیں گے نہیں۔ میرے بھائیو ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے، ابھی جو معاملہ ہوا ہے اڈوپی کے اندر اور شموگا کے اندر، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور خاص طور سے ابھی جو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ سن 2012 کے اندر ایک مرتبہ پردے کا معاملہ آیا تھا اور سن 2009 میں ایک محمد ولی فیصل نام کا ایک لڑکا، اس نے کالج کے اندر جب وہ داخل ہوتا ہے پڑھنے کے لیے تو وہاں کی انتظامیہ نے صرف اس وجہ سے اسے اندر جانے سے منع کر دیا کیونکہ اس کے چہرے پر داڑھی تھی، اور اس وقت کے وکیل تھے سپریم کورٹ کے جسٹس مارکنڈے کاٹجو، نام بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بیف وغیرہ کے معاملے میں کافی کچھ کھلم کھلا بیانات ان کے آئے ہیں، یہاں پر بہت سارے لوگوں نے ان کا نام سن رکھا ہوگا، مارکنڈے کاٹجو یہ نام ہے ان کا، ادھر ساؤتھ کے رہنے والے ادھر کسی طرح کے نام ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں جی، اور وہ وکیل دفاع جو مسلم لڑکے کی طرف سے دفاع کر رہا تھا کہ داڑھی رکھنا یہ ضروری ہے، اتفاق کی بات کہہ لیجئے بلکہ سوء اتفاق کہہ لیجئے، وہ مارکنڈے کاٹجو کل بھی ویسا تھا آج بھی ویسا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ کر دے کہ اس نے وکیل صاحب نے جب یہ جرح کی، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں اور آپ میرے بھائی ہیں، ایمان کی سلامتی آپ سے ہے، کعبہ اور قبلہ کی حفاظت آپ سے ہے میرے بھائی، یہ مسجدیں بنتی ہے بنتی رہیں گی، اس کی حفاظت اس کی آبادی آپ سے ہے، یوم آخرت پر یقین رکھنے والا اور اللہ کو ماننے والا ہی مسجد کو آباد کرنے والا ہوتا ہے۔ جسٹس مارکنڈے کاٹجو نے کہا کہ میاں آپ یہ بتائیے کہ اگر داڑھی رکھنا اتنا ہی ضروری ہے تو آپ کے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ آپ بھی تو مسلمان ہیں، پھر آپ کے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ داڑھی کا رکھنا نہ رکھنا ایک آپشن ہے، تو آپ نے آپشن بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں 100% اگر پردے میں رہتی، اگر ہماری ماں بہنیں 100% سنت عمری کو اگر زندہ کرتی، اگر 100% ہماری ماں بہنیں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اتری ہوئی آیت کا احترام کر دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ہماری ماں بہنوں کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ حجاب اتار کر کے باہر آؤ۔ کیسا دل خراش واقعہ اور منظرنامہ ابھی آیا ہے ان دنوں کے اندر کہ ہماری بچیاں تو بچیاں جو پڑھانے والی استانی ہیں، معلمہ ہیں، ان تک کے نقاب اتار دیے گئے، یہ ان کے نقاب نہیں اتارے گئے میرے بھائی، اے دنیا کے مسلمانوں تمہارے کعبے کا غلاف نوچ کر پھینک دیا گیا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کعبے کا ڈھا دینا یہ آسان ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ اگر کوئی کعبے کو ڈھا دے یہ آسان ہے، لیکن کسی ایمان والے کی عزت کو تار تار کرنا اس سے زیادہ بھاری بات ہے۔ اگر جو ماں بہن
کی جا رہی ہیں اور بے پردہ کی جا رہی ہیں، تو اے کعبے کے سپاہی اور مجاہدوں، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، اور کم سے کم اب تو ایکسپٹ کر لو، یقین کر لو کہ تم چاہے جتنا بھی پاؤڈر مل لو اور جتنا بھی اسنو اور پاؤڈر اور کریم لگا لو اور جتنا بھی شیونگ کریم لگا لو، تم حسن یوسف کو نہیں پا سکتے، تم نبیوں کے حسن اور ان کے جمال کو نہیں پا سکتے، آمنہ کے لال کے تھوک اور ان کے بول و براز کے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتے میرے بھائی۔ اس لیے چاہے جتنا بھی صبرنے کی کوشش کرو، کل میدان محشر میں ہمارا اور تمہارا عقیدہ ہے کہ جام کوثر کا ذمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابڑتوڑ جام لٹائیں گے۔ ایک خطبہ میں رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت میں فرمایا کما بدانا اول خلق نعید، یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس کی تشریح ہے کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ آقا فرماتے ثم ان اول من یوم القیامت یکسا ابراہیم، سب سے پہلے قیامت کے دن جسے لباس عزت کا، عظمت کا، شرف کا، کرامت کا، بزرگی کا، انسانیت کی معراج کا پہنایا جائے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ آگے کا سنٹنس ہے پٹھان کبھی کے مسلمانوں کا ثم یجاؤ برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، پھر اس کے بعد امت کا ایک طبقہ لایا جائے گا جس کی پیشانیوں کو کے بالوں کو فرشتے پکڑ رہے ہوں گے اور پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا ہؤلاء اصحابی، یہ ہمارے دوست لوگ ہیں، یہ کعبہ چلانے والے، مدینہ چلانے والے، یہ مسجد بنانے والے، یہ مدرسوں کی تعمیر کرنے والے، یہ بظاہر مسلمانوں کی آبادی میں گنبد اور میناروں کو اونچا کرنے والے، یہ دعویٰ کرنے والے، یہ محمدی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے اس اعلان پر یہ اعلان من جانب اللہ ہوگا، لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے کیا کر دیا۔ ہم لا یزالوا مرتدین منذ فارقتہم، یہ کہا کہ یہ مرتد ہو گئے تھے جب آپ ان سے جدا ہوئے، جب آپ ان سے علیحدہ ہوئے تو یہ اپنے دین پر باقی نہ رہ سکے۔ اس لیے میرے بھائی شبیہ محمدی اگر تمہارا چہرہ ہے تو تم محمدی کہلانے کے لائق ہو، اگر شبیہ محمدی تمہارا چہرہ نہیں ہے تو تم ووٹر لسٹ میں مسلمان تو گنے گئے ہو، تم سرکار کی نگاہوں میں تعداد تمہاری مسلمانوں کی جو ہے، لیکن تمہارا لباس، تمہارا ڈریس، تمہارا یونیفارم، ہاں میں یونیفارم کہہ رہا ہوں، اگر تمہارا یونیفارم مسلمانوں والا نہیں ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فہرست میں مسلمان نہیں ہو۔ یہ جن بچیوں کے حجاب نوچے گئے ہیں ذمہ دار ہیں ہماری وہ ماں بہنیں جنہوں نے اپنے سروں سے دوپٹے بہت پہلے اجاڑ کر پھینک دیے۔ مخلوط نظام تعلیم، مخلوط شادیات اور تقریبات کا نظام، ہر شادی بیاہ کے اندر، ہر مجلس کے اندر کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خلیرا ہے، یہ ممیرا ہے، یہ پھپھیرا ہے، یہ چچیرا ہے، یہ جنیرا ہے، یہ انیرا ہے۔ ارے کس نے یہ دیا رشتہ؟ کس نے دیا رشتہ؟ یہاں نبی کی بیوی کو کہا جا رہا ہے، نبی کی بیٹی کو کہا جا رہا ہے، ہماری اور تمہاری بیٹیاں خاک نہیں ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والا، پیدا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے جسم کو اور مبارک جسم کو چادروں سے ڈھانک لیں۔ ایسا کرنے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چور اچکا، کوئی اوباش، کوئی ننگا، کوئی ذہن کا گندا، کوئی ضمیر کا مردہ ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ان کا حجاب کھینچ کر رکھے گا نہیں۔ فلا یؤذین ذلک ادنی ان یعرفن، یہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ ماں عائشہ کی بیٹیاں ہیں، یہ خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بہنیں ہیں، یہ جویریہ کے نقش قدم پر چلنے والیاں ہیں۔ ان کا مقام بہت اونچا اور مرتبہ ہے، بہت اونچا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس مجلس کا مقصد تو مجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ میں شکوہ سنا ہوں یہاں کے منتظمہ سے، میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جلسہ ہے، اس جلسے کا پیغام سمجھیے یا ہمارا اعلان سمجھیے۔ آپ اگر نہیں صبریں گے تو واقعی وہ دن آئے گا کہ مسلمان کی قوم کی رہنمائی کرنے والی وہ قوم جسے آپ علماء کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں آپ فضلاء کے نام سے جانتے ہیں اور جنہیں آپ اپنی مسجدوں کا امام بناتے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے نکاح کا قاضی بناتے ہیں، آپ جن سے اپنے فیصل کرواتے ہیں، آپ جن سے اپنے گھروں کی تعمیر رکھتے ہیں، آپ جن سے اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھواتے ہیں، آپ جن سے دعائیں مانگتے ہیں مصیبتوں کے وقت میں اور کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے لیے دعا کیجیے گا، آپ اپنی دکان میں قدم رکھنے سے پہلے مولوی کے قدم کو پہلے رکھنا مبارک سمجھتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں قدم ڈالنے سے پہلے کسی عالم کے قدم کو رکھوانا آپ باعث برکت سمجھتے ہیں، اپنے
सर पर, अपने बच्चों के सर पर, अपने रिश्तेदारों के सर पर आप हाथ रखवाते हैं, उन उलमा से बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है। मुझे मेरे कुछ साथी कहते हैं कि इमाम साहब आप कुछ बोल देते हैं, ऐसा लगता है कि वो हो जाता है, आप अच्छी बात बोला करें। ये मैं अच्छी बात ही बोल रहा हूँ, मैं आपसे अच्छी बात ही बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए। हालांकि ऐसा आया है, हल्के हल्के झटके आए हैं कि दाढ़ियाँ नोची गई हैं, दाढ़ियाँ नोची गई हैं, टोपियां उतारी गई हैं और उनको पैरे तले रौदा गया है, लेकिन सरकारी गुंडागर्दी के तौर पर नहीं। ये आम लोगों की तरफ से ऐसा हुआ है, कुछ बदमाशों की तरफ से ऐसा हुआ है, सरकारी मिजाज ऐसा नहीं बना है। कहीं ऐसा न हो कि 13 साल पहले जब जस्टिस मार्कंडेय काटजो फैसले की कुर्सी पर बैठ करके वकील दिफा से ये सवाल कर सकता है कि अगर दाढ़ी इतनी जरूरी है तो फिर आपके चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि दाढ़ी जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं मेरे भाई कि दाढ़ी हमारे ईमान का और हमारी पहचान का हिस्सा है, शायर इस्लाम है। और जिसके दिल के अंदर तकवा होगा, जिसके दिल में अल्लाह बसता होगा, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी, जिसके दिल के अंदर निफाक का कोई गुजर नहीं होगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा तमाम नेमतों से मोहब्बत होगी। और वो नेमतें जो पहचान के तौर पर हैं, जिस तरीके से किबला हमारे दिल में बसता है, जिस तरीके से मक्का और मदीना हमारे दिल में बसता है, जिस तरीके से मस्जिद अक्सा से हमारी रूह का रिश्ता है, जिस तरीके से टोपी और दस्तार और दाढ़ी और पर्दा ये हमारे इस्लाम का हिस्सा है और हमारे दिलों में बसता है, उन लोगों के लिए कि जो लोग इसको मानते हैं उन लोगों के लिए जरूरी है, जो लोग इसको नहीं मानते हैं वो अपनी जिंदगियों के अंदर इसको शामिल करें मेरे भाई। ये धमकी नहीं, ये वक्त रहते हुए मैं बतला दे रहा हूँ। ऐसा इससे पहले भी हो सकता है कोई आलिम बोले हो किसी मजलिस के अंदर, ये मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बतला रहा हूँ कि बहुत जल्द ये वक्त आएगा कि ये बातें उठेंगी कि दाढ़ी रखना, टोपी पहनना और जुब्बा और दस्तार लगाना ये कोई जरूरी नहीं है। सिख की तादाद पूरी दुनिया के अंदर 1% भी नहीं है, -8% है, -8 यानी कि 8%, -8%, 780 करोड़ का -8% निकालें तो 8 64, 6 करोड़ 40 लाख। अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया के अंदर अडल्ट और बालिग सिख लोग कितने हैं? तकरीबन 6.5 करोड़, तकरीबन 6.5 करोड़। लेकिन उनके कमर के अंदर किरपान भी होता है, वो चाकू नुमा एक हथियार, चाहे बड़ा हो या छोटा, वो रखने की इजाजत है। और बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून के अंदर भी उसको बतौर शियार के उसको शामिल किया गया है। पग, हमारी पगड़ी, उनका पग ये लाजमी हिस्सा है, इसलिए वो संवैधानिक तौर पर भी मजबूत हैं। और हमारे बुजुर्गों को पता नहीं क्या सूझा, 16 से लेकर के 29 तक की शिपों का इजाफा किया है, हमारे बुजुर्गों ने किया है। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिभारवी ने किया है, हुसैन अहमद मदनी ने किया है, उबैदुल्लाह सिंधी ने किया, हमारे बहुत सारे उलमा ने। 30 आलिम हैं जिन्होंने ये 17 शिपों का इजाफा किया है, 16 शिपों का। और उन शिपों के अंदर तमाम चीजें हैं, दीन की तबलीग है, मदरसे का क़याम है, मस्जिद का क़याम है और शायर इस्लाम की हिफाजत है। जी, अपनी आज़ादी है, मजहबी इंसानियत हुकूक की आज़ादी है, तालीम और ताल्लुक की सारी चीजें उसके अंदर है। लेकिन उसमें बतौर शियार के दस्तार का तस्करा नहीं है। जो दस्तार बंदी की है क्या नहीं है? अच्छा, दस्तार का तस्करा नहीं है। ये जो मौलाना साहब टोपी सजाए हुए हैं, इसका तस्करा नहीं है, दाढ़ी का तस्करा नहीं है। इसलिए कोई कह सकता है, इस पर एतराज उठा सकता है। मेरे भाई, वक्त रहते हुए अपने किबले के सिमत को दुरुस्त कर ले। आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस ईमानी कैफियत में रहते हुए हमारे लिए मदद भेजेंगे। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अगर इतना सस्ता होता, अबू बकर और उमर का दीन अगर इतना सस्ता होता, उस्मान और हैदर का दीन अगर इतना सस्ता होता, तो खब्बाब इब्न अरत की चमड़ियां नहीं उधेड़ी जाती और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रांदे दरगाह बेयारो मददगार सहरा के अंदर न मरते। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने मालदार होने के बावजूद भी वहाँ हिसाब किताब के मरहले से न गुजरते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बवक्त नमाज शहादत न होती, हजरत अली की बवक्त नमाज शहादत न होती। अगर ईमान इतना सस्ता होता तो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन को इस तरीके से किस्तों में तड़पा करके मार न दिया जाया होता। इसलिए मेरे भाई, कभी किसी और खुशफहमी में मुब्तला मत रहना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये माह रजब है, उलमा के इख्तिलाफ को अगर हटा दिया जाए, यही वो महीना है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमान की बुलंदियों को अपने पैरों तले रौंदा था। और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर
جا کر بہت سارے راز و نیاز کیے تھے. اگر یہ مان لیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں گئے تھے تو بھی اچھی بات, نہیں مانا جائے تو بھی کوئی بات نہیں, لیکن معراج ہوئی ہے. اس معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تحفے لیے تھے, وہاں ایک تحفہ یہ بھی تھا کہ اس امت پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں ہوگا. ورنہ جتنے اعمال ہمارے گندے ہیں, اگر اصحاب قرد بندر بنا دیے جانے والے لوگوں کے آپ احوال و قوائد پڑھیں گے تو ان کے اعمال اور ہمارے اعمال میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر سنیچر کے دن پر معذب کیے جانے والے یہودیوں کا آپ کے حالات اگر پڑھیں گے تو ان کے اعمال اور ہمارے اعمال میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. یہ یہودیوں جیسے اعمال ہمارے ہیں. مسلمان ایک دن میں 42 مرتبہ کہتا ہے کہ ہم کو یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلائیے. کون مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اور جو جمعہ پڑھتا ہے وہ 4 مرتبہ کہتا ہے ہفتے میں, جی 4 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لیکن کھانا بوفے سسٹم سے کھائیں گے, کھڑے کھڑے کھائیں گے, ٹیبل پر بیٹھ کر کھائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. داڑھیاں نہیں رکھیں گے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حرام مال لیں گے ادھر سے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. موٹر سائیکل تو ہے یہ ہے گھر میں, اس کا پیسہ دے دیجئے, میں بھکاری ہوں اعلیٰ درجے کا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہماری بیویاں اور ہماری بیٹیاں چونکہ ماڈرنائزیشن کی شکار ہیں اور عصری تعلیم ان کے جسموں کا آئینہ دار ہے, اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہماری بچیوں کے سر پر دوپٹے نہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جنازے کے علاوہ, عیدین کے علاوہ کوئی نماز ہم پڑھتے نہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کی بھی توفیق نہیں ہوتی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تاریخ خانے میں بیٹھا مسلمان, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دارو پینے والا اور دارو کی پارٹیاں دینے والا مسلمان, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جھوٹی گواہی کورٹ میں جا کر کے 500 روپے میں دینے والا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عدالتوں کے اندر بکنے والا مسلمان, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بتا کرتے کرتے 1 میٹر زمین کو ہتھیار لینے والا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور معمولی زمین کے لیے اپنے بھائی کا سر پھوڑ دینے والا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اپنی سگی ماں کی کوکھ سے پیدا بھائی سے 3 سال سے بات نہیں کر رہا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہو بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور یہ عمرے پہ عمرے کر رہا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بھوکا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور یہاں بریانیاں اڑائی جا رہی ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 15 سال کا بچہ 25 سال کی عمر تک سگریٹ گانجا پی رہا ہے, تمباکو نوشی کر رہا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کعبہ کی حفاظت کرنے نہیں آتی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جی؟ وَنَتُرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, شیخ گستاخی کی معافی. وَنَتُرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. وتر میں تیسری رکعت میں روزانہ یہ دعا پڑھتا ہے مسلی, میں اس سے قطع تعلق کا اعلان کرتا ہوں اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے. السلام علیکم, پیشاب کر رہا ہے, السلام علیکم. جی معلوم ہے کہ یہ پیٹنٹ اللہ کا باغی ہے, یہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں 6 لاکھ روپے لیے ہیں, 14 لاکھ روپے لیے ہیں, مطالبہ کیا ہے. السلام علیکم. اور حضرت کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر بے نمازی دکھائی دے تو اس سے خندہ پیشانی سے ملنا مکروہ تحریمی ہے, سلام کرنا ناجائز ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے, اس کا خون حلال ہے. آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے جی. آپ کم سے کم اپنی محبتوں سے سمجھا تو سکتے ہیں نا بھائی. اتنی جرأت ہم کر رہے ہیں میرے بھائی, 40 سال ہو گئے, ہم کو کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوگی ارے اس مائک کی ضرورت کیا ہے اور یہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی ضرورت کیا ہے. ان عالم علماء کو بتانے کی ضرورت کیا ہے. فقہی عبارتیں بھری ہوئی ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صفحات بھرے ہوئے ہیں, کہیں پر مجھے کوئی یہ بتلا نہیں سکتا. یہاں پر علماء کرام موجود ہیں, آپ رجوع کر لیجئے گا. ہدایہ, شرح وقایہ, کنز الدقائق, فتح القدیر, در مختار, یہ ہماری وہ بڑی کتابیں ہیں کہ کہیں پر اس میں لکھا ہو جی من افاتہ الصلاۃ, کہ جو نماز چھوڑ دے, یہ نہیں لکھا ہوا ہے, شاید مجھے یہی یاد آ رہا ہے جی. من فاتتہ الصلاۃ, جو جس سے نماز چھوٹ جائے, چھوڑے نہیں. مسلمان نماز چھوڑے گا, اللہ اکبر. ورنہ حضرت علی کو بھنک نہیں لگی, حضرت عمر کو بھنک نہیں لگی. کہا کہ سنا ہے کہ تم نیزہ بہت اچھا بناتے ہو, تو ایک نیزہ ہمارے لیے بھی بنا دو, حضرت عمر نے کہا. اور حضرت عمر کو اس نے جواب کیا دیا, فیروز مجوسی نے,
ایسا نیزہ بنا کر کے دیکھوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. یاد ہے نا آپ کو واقعہ علماء کرام ان بھائیوں کو بتلائیے یہ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ آسمان سے ابابیلوں کا لشکر آئے گا. نہیں, اپنے کعبے کی حفاظت تجھے خود کرنی ہے. اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. ایسا سڑا گلا ہمارا ایمان ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تو کیا, جبرائیل علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام بھی ادھر سے گزر نہیں کر سکتا جہاں پر ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے. ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا میرے بھائی, مجوسی سے کہا کہ نیزہ تمہیں اچھا بنانے آتا ہے, ہم کو بھی ایک نیزہ بنا کر کے دو. اس نے کہا کہ ایسا نیزہ بنا کر کے دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, نماز کی معافی نہیں ہے. میرا وقت ختم ہو گیا ہے, میں اپنی باتیں سمیٹ کر کے آپ سے رخصتی چاہوں گا. نماز اتنی ضروری ہے میرے بھائی, لیکن ہم کیا ہیں, انتظار میں بیٹھے ہوئے. نہیں میرے بھائی, انتظار میں نہیں. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے اب وہ خود بخود ہی شارٹ ہو گئی ہے. پہلے جو کام 35 سال میں ہوتا تھا وہ کام اب 25 سال میں ہو رہا ہے. اور جسٹ اسی طرح سے آپ ملاتے چلے جائیے. اب موتیں اس قدر تیزی سے ہو رہی ہیں, اور جوان موتیں, اچانک کی موتیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, لیکن وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک آدمی ہنستا کھیلتا چلا جا رہا ہے, اور ہم ہیں ایک منزل کے اوپر دوسری منزل, دوسری منزل کے اوپر تیسری منزل, تیسری منزل کے اوپر چوتھی منزل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو تو ہم نے یوں ضائع کیا ہوا ہے, اس لیے اس پر تو بات ہی نہیں ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. اسی کو پہلے ہم سنتے تھے کہ آج بھی ہو جائے جو براہیم شاہیمہ پیدا, آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی زندگی میں فائدہ مند عمل کی توفیق عطا فرمائے.